محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رجب المرجب کا مبارک، محترم، قابل احترام مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ بنایا۔ ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم 3 مہینے، اور رجب المرجب 4تھا مہینہ۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں جنگ و جدل اسلام کی ابتدا میں منع کی گئی تھی۔ ہر مہینہ انسان کی زندگی میں ایک نیا رخ لے کے آتا ہے، لیکن ہر مہینے کی فضیلت، اہمیت وہ بھی مختلف حوالوں سے موجود ہے۔ اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے، جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا آپ یہ اللہ سے دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، تاکہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کی سعادتیں بھی نصیب فرما۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، تڑپ بھی تھی، لگن بھی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب سے ہی شروع فرما دیا کرتے تھے۔ رجب کا چاند نظر آتے ہی آپ رمضان کی تیاری شروع فرماتے، حالانکہ 2 مہینے رہتے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی خواہش فرماتے، تڑپ کرتے کہ یا اللہ رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے۔ تو یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ ہر زمانے کے اندر مسلمان مختلف توہم پرستی کا شکار رہا ہے۔ کمزور ایمان والے لوگ مختلف عقائد اور کمزور رسم و رواج کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ انہوں نے تحقیق کی طرف جانے کی کوشش ہی نہ کی۔ انہیں یہ گوارا ہی نہ ہوا کہ وہ کسی بھی کام کی تحقیق یا تصدیق کسی سے کروا لیں۔ بس ایک دیکھا دیکھی میں کام، چونکہ ہم بر صغیر پاک و ہند کے لوگ ذہنی طور پر اور معاشرتی طور پر ہم رسم و رواج کے قائل لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی ہندوستان کی وہ پرانی رسمیں آج بھی ہمارے گاؤں میں، برادریوں میں، ہمارے لوگوں میں ابھی بھی پروان چڑھ رہی ہیں، اور اسی طرح ہم رہن سہن ہے ہمارا، اسی طرح گفت و شنید ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اس مبارک دھرتی پہ رہتے ہیں یا ہندوستان کے باشندے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو خطہ ہے ہمارا رسم و رواج کا زیادہ قائل ہے۔ ایک تھوڑی سی بات کہیں سے سن لی، وہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہم تصدیق اور تحقیق کی طرف بہت کم جاتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز ہماری زندگی کا جز لا ينفك بن جاتا ہے۔ وہ ایسا جز کہ جس سے ہم اپنی زندگی سے نکال ہی نہیں سکتے۔ کیوں کہ جیسے مشرکین مکہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کا مطالبہ فرماتے کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تم ان خداؤں کو کیوں مانتے ہو، تم وہ کام کیوں کرتے ہو؟ ان کا جواب ایک ہی ہوتا، قالوا وجدنا آبانا، وہ ایک ہی جواب دیتے کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں، میرے باپ نے یہ کام کیا، میرے دادا نے یہ کام کیا، لہذا میں بھی یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ رسم و رواج فطرتاً بھی انسان کی اندر ایک پروان چڑھ چکا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ ہی ہے کچھ، جو کہ ہمیں جستجو کی عادت نہیں ہے۔ یہ رجب المرجب کے مہینے کے اندر بھی ہم مختلف توہمات کے ساتھ ساتھ رسومات کے بھی قائل ہو چکے ہیں، اور پھر ہم نے اسی مہینے کے اندر مختلف عبادتیں اپنی طرف سے گھڑ لی، یا کچھ ضعیف روایات، ظاہر رسم و رواج پیچھے سے چلا آیا ہوتا ہے، اس کی چونکہ ہم نے تحقیق نہیں کی ہوتی۔ کسی کی زندگی 10 سال ہوتی ہے، کسی کی 100 سال ہوتی ہے، کسی کی 500 سال ہوتی ہے کسی رسم کی۔ تو یہ رسومات ہیں، چاہے وہ 1000 سال پرانی ہوں یا 10 سال پرانی ہوں، تو کوشش کریں ان رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والبدع، تم بدعت سے بچو۔ اور بدعت ہر اس رسم کو کہا جاتا ہے جو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اچھائی سمجھ کے کرتے ہیں، وہ اچھا کام ہوتا ہے، کام برا نہیں ہوتا۔
اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ ہماری طرف سے گھڑی ہوتی ہے اس لیے اس کو رسم بھی کہا جاتا ہے، اس کو بدعت بھی کہا جاتا ہے۔ ہوتی عبادت ہے، ہوتا اچھا کام ہے، لیکن اس کو نام بدعت کا یا رسم کا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جو کام بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو، تو کم از کم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں ناپنے کی کوشش کر لیا کریں، یا کسی اہل علم سے پوچھ لیا کریں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کیا قرآن و سنت میں اس کا وجود ہے، کیا قرآن و سنت میں اس کا ثبوت ہے، کیا ہماری شریعت، ہماری فقہ، ہمارا اصول ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو اسی طرح رجب المرجب کے اندر ہماری طرف سے مختلف قسم کے روزے، مختلف نمازیں، مختلف اذکار مروجہ طور پر ثابت ہیں جن کا شریعت میں سے کوئی تعلق نہیں۔ بدعت ہی جب اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہے نا، وہ شرک کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کیوں؟ آپ تھوڑا سا اس کا اپنے طور پر موازنہ کیجئے اور اس پہ سوچئے کہ یہ بدعت شرک کیوں بن جاتی ہے۔ بدعت تو اچھی چیز ہوتی ہے، بدعت تو اچھی چیز ہے بظاہر، یہ شرک کیوں بنتی ہے؟ یہ شرک اس لیے بنتی ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی برائی، مثال کے طور پہ جھوٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، جھوٹ بولنے والا سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ اس طرح انسان غیبت کرتا ہے کسی کی، اسے اس کی برائی کا اندازہ اس کے دل و دماغ میں ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے گناہ یا زنا سرزد ہو جائے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ زنا اچھی چیز نہیں ہے، بہت بدترین چیز ہے، لیکن مجھ سے ہو گیا، یعنی اسے برا سمجھتے ہوئے کرتا ہے۔ شراب پیتا ہے، شراب کو برا سمجھتے ہوئے پیتا ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ جوا کھیلتا ہے، جوے کو برا سمجھتے ہوئے کھیلتا ہے کہ جوا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بدعت ایک ایسی چیز ہے ہم اسے ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو گناہ ہیں ان سے زیادہ بدتر ہے، اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اسے میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں، اسے میں عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں، اور اس کے کرنے سے میرے دل میں ذرا برابر بھی اس کی قباحت نہیں ہوتی بلکہ اس کی عظمت ہوتی ہے۔ یہ سینکڑوں مسائل ایسے ہیں، سینکڑوں بھی نہیں بلکہ ہزاروں مسائل ہماری زندگی میں ایسے ہیں کہ جس کو ہم لاشعوری طور پر اسی کے اوپر عمل کیے جا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی۔ پورے اگر سنت کے مطابق نہیں بھی چل سکتے، کم از کم عقائد کے اعتبار سے آپ کا معاشرہ ٹھیک ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کا کاروبار سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی چال ڈھال سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، کھانا پینا سنت کے مطابق نہیں ہے، کم از کم اپنی عبادات کو سنت کے مطابق کر لیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کیا حکم ہے؟ اب ایک آدمی کہتے ہیں جی مغرب میں 3 رکعت ہیں، چونکہ عشاء میں 4 ہیں، لہٰذا 3 کے بجائے میں 4 پڑھ لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ ایک رکعت اضافہ ہو جائے گا، مجھے ثواب ڈبل ملے گا۔ کبھی کسی نے سوچا؟ ہم نہیں کر سکتے اس طرح کا۔ فجر میں کہوں جی 2 رکعت ہے، 2 کے بجائے ہم 4 پڑھ لیتے، ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اختیار نہیں ہے۔ جب شریعت نے ایک چیز کا حکم دے دیا، نہ میں اس کو کم کر سکتا ہوں نہ اس میں اضافہ کر سکتا ہوں۔ تو کوشش کریں کہ عبادات کو کم از کم شریعت کے مطابق لے کر آ جائے۔ جب ہماری عبادات شریعت کے مطابق ہوں گی تو پھر ہمارا معاشرہ بھی شریعت کے مطابق ڈھل جائے گا، پھر ہماری تہذیب بھی شریعت کے مطابق ہو جائے گی، ہماری ثقافت بھی شریعت کے تابع ہو جائے گی۔ روزہ بذات خود اچھی چیز ہے، وہ کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے، روزہ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے سوائے ان دنوں کے جن دنوں سے شریعت نے منع کیا، جیسے کہ عیدین کے دن ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس روزے کو نبی سے منسوب کرنا کہ نبی نے اس دن روزہ رکھا تھا اور اس کے اتنا ثواب بیان فرمائے، یہ غلط ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی عبادات کو شریعت کے مطابق لیں۔ تو رجب کے اندر جتنی بھی رسومات ہیں ان سے بچیں۔ رجب کے اندر اور سفر کے اندر ہمارے ہاں بہت زیادہ رسومات ہیں، توہمات ہیں، ان سے کوشش کریں اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی قوم کو بچانے کی، اپنے بچوں کو بچانے کی۔ اب اس مہینے میں آپ دیکھتے جائیں گے، کیونکہ ابھی رجب شروع ہے، آپ دیکھیں گے جمعرات کے دن کے اعمال ہیں، 11 رجب کے اعمال ہیں، پھر 22 رجب کے اعمال ہیں، پھر 27 رجب کے اعمال ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، شریعت کے اعمال نہیں ہیں، شریعت میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔ اور دوسری چیز، یہ زندگی آہستہ آہستہ ہماری گزرتی جا رہی ہے، 2025 اپنے اختتام کو ہے۔ اب نئے سال کی جو شروعات ہے ہم کیسے کرتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
اس کو ہم کیسے منانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، معاشرے کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن شریعت کا اس میں کیا حکم ہے؟ اچھا، جب نیا سال شروع ہوتے ہیں ہمارے ہاں دو قسم کی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اسلامی سال نہیں ہے، یہ انگریزی سال ہے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ سال الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورج اور چاند میرے حساب سے چل رہے ہیں، سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا، لہذا سورج اور چاند کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ہم سب کے ہیں۔ جنوری فروری بھی ہمارا ہے، محرم سفر بھی ہمارا ہے، شمسی بھی ہمارا ہے، قمری بھی ہمارا ہے۔ دوسرا ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ سورج کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہے۔ اب جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ یکم رمضان المبارک کا، جب چاند نظر آتا ہے، رمضان المبارک کے چاند نظر آتے ہی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب روزہ ہم کھولتے کب ہیں؟ جب سورج غروب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں روزہ رکھنے کا تعلق چاند کے ساتھ، کھولنے کا تعلق سورج کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ ہماری عبادات میں سورج کا بھی عمل دخل ہے، چاند کا بھی عمل دخل ہے۔ ہم زور کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج ڈھل جائے، زوال شمس ختم ہو جائے۔ اب ہمارے پاس گھڑی کے اندر ایک وقت لکھا ہوتا ہے کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ اس کا تعلق، اس گھڑی کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہم عصر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب ایک مخصوص حد تک سورج ڈھل جائے۔ مغرب کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج ڈھل جائے۔ اب دیکھیں یہ دن کی جتنی بھی عبادات ہیں اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سورج بھی ہمارا، چاند بھی ہمارا، شمسی بھی ہمارا، قمری بھی ہمارا، جنوری فروری بھی ہمارا، اور محرم سفر بھی ہمارا۔ یہ اس کا تو اسلام سے کوئی تصادم نہیں ہے۔ رہی بات اس کو شروع کرنے کی، شروع میں اللہ تعالیٰ نے شروع کرنے کے متعلق یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت۔ جب بھی آپ نے نیا سال شروع کرنا ہے اس آیت کی تلاوت کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اپنا محاسبہ کرو، اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرو، اپنا احتساب کرو۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حاسبوا انفسکم، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو، اپنا احتساب کرو، اپنے آپ کو پہچانو اس سے قبل کہ آپ کا محاسبہ ہو، یعنی آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں آپ کہ مرنے سے پہلے اپنا احتساب کر لو، مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آپ نے کل کے لیے کوئی اعمال کیے۔ یہ نیا سال منانے کا بہترین طریقہ۔ آپ نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کچھ کام کیا آپ نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین دن میری زندگی میں وہ ہوتا ہے، سب سے بدترین دن میری زندگی میں وہ ہوتا ہے کہ جس دن میرے نیک اعمال میں اضافہ نہ ہوا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ امت، اللہ کے رسول نے جنہیں فرمایا کہ بہترین سمجھ ہے جس کو دین کی، انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کا سب سے برا دن وہ ہوتا ہے جس دن میرے نیک اعمال میں اضافہ نہ ہوا ہو۔ ہم دن نہیں کہتے، ہفتہ نہیں کہتے، مہینہ نہیں کہتے، سال کے بعد تو کم از کم اپنا محاسبہ کر لیں کہ میرے اس سال میں پہلے سال کی بنسبت نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ 2025 میں میرے اعمال کتنے تھے، 24 میں کتنے تھے، اور آگے 26 میں کیا ہو گیا، یہ تھوڑا سا محاسبہ کریں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزوں کے اوپر لوگ انتہائی لاپرواہی سے اور غفلت کا شکار ہیں، الصحت والفراغ، دو چیزیں جو سب سے زیادہ ہم جس کو ضائع کر دیتے۔ صحت مندی اللہ کی بڑی نعمت ہے، صحت، جوانی، شباب اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور سب سے زیادہ ناقدری بھی اس چیز کی جاتی ہے۔ والفراغ، اور فرصت کے لمحات، فرصت کے لمحے کو ہم ایسے ضائع کر دیتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اور آج کل جو ہمارے پاس ایک دجالی چیز ہمارے ہم سب کی جیبوں میں موجود ہے، وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے وقت کے لیے۔ اسے آپ کھول کے بیٹھے، اندازہ نہیں ہوگا، گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ ہم 2 منٹ کے لیے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب سر جھکاتے ہیں تو
تو ذہن میں دو منٹ کا ایک تصور ہوتا ہے، جب سر اٹھاتے ہیں تو کئی گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، وقت واپس نہیں آتا، اور پھر سال بھی گزر گیا، مہینے بھی گزر گئے، ہفتے بھی گزر گئے، ہم مکمل لاپرواہی میں، اور ہم خوشیوں کی شادیانے بجاتے ہیں۔ خوشیاں کریں، اچھی بات ہے، ساتھ ہمدردی کرنے میں سستی نہیں کروں گا، اور دیگر جو معاملات ہیں کسی بھی معاملے میں سستی نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے یہ عزم کر لیا ہے تو خوشی منائیں، جتنی ہو سکتی ہے منائیں، لیکن خوشی کا طریقہ لئن شکرتم لازیدنکم، وہ بھی اللہ نے بتا دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کریں۔ سب سے زیادہ بہترین طریقہ خوشی کا یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ 2025 تو نے مجھے صحت مند حالت میں دیا، اچھی حالت میں دیا، روزگار بھی اچھا، کاروبار بھی اچھا، معاملات بھی اچھے، معاشرت بھی اچھا، اور میری صحت بھی اچھی، میرے بچے بھی اچھے، میرا خاندان بھی اچھا، یا اللہ اس سب پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب میں یہ شکر ادا کروں گا کہ 2026 بھی میرے لیے ایسے گزرے گا جیسے 2025 ہے۔ اگر خدا نخواستہ میرے اوپر تکلیفیں آئی، مشقتیں آئی، مصیبتیں آئی، یا مجھ سے کوئی ایسی نافرمانی ہوئی، بدعمالی ہوئی، بد اخلاقی ہوئی، بد تہذیبی ہوئی، معاشرتی طور پہ میں نے کسی کا نقصان کیا، اگر دیانتداری میں نے کسی کا نقصان کیا، عبادات میں نے اگر اللہ کے عبادات میں کمی پیشی کی، تو پھر میں اللہ سے معافی مانگوں۔ یا اللہ جو کچھ مجھ سے ہوا، میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں، ربا مجھے معاف کر دے جو کچھ بھی مجھ سے پہلے ہوا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے اللہ ان گناہوں پہ مجھے نہ پکڑنا، آنے والے دنوں میں مجھے ان برائیوں سے بھی بچانا، گناہوں سے بھی بچانا، نافرمانیوں سے بچانا۔ اگر یہ میرا اور آپ کا عزم ہو تو پھر 2026 انتہائی خوشی سے مناؤ، جس طرح منانا چاہتے ہیں منائیں، لیکن اللہ کا حکم اور شریعت کا حکم کہیں ٹوٹنے نہ پائے۔ جب شریعت کی حدود ہم کراس کر جاتے ہیں پھر وہاں سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو شریعت کے تابع کر لیں، دنیا کے تقریباً جتنے بھی مسائل اور مصائب ہیں وہ سارے کے سارے ہم سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو دعا یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے والے لمحے ہمارے لیے نیک اور سعادت مندی کا باعث بنے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حال پہ رحم فرمائے، امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک کے اوپر جو دشمنوں کا اس وقت تسلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں سے ہمیں اور ہمارے اس مبارک دھرتی کو محفوظ فرمائے۔